لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی تھی، اسی کو کا پورا قصہ سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ اب بتاؤ کہ بیٹے کو قربان کرنے کا جو حکم ہے، ذبح کرنے کا، اس کو عقل کی کسی بھی ترازو میں تول لو، کیا یہ حکم کسی طرح عقل کے مطابق بنتا ہے؟ کسی بھی انسان کا قتل کرنا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک آدمی کو قتل کر دیا ناحق تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور انسان بھی کون؟ نابالغ۔ نابالغ بچہ جو ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی، جب جہاد ہو رہا ہو کافروں سے، اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ جب جہاد کی حالت میں کوئی بچہ آ جائے سامنے تو ہرگز ہاتھ مت اٹھانا بچے کو۔ لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو کبھی مت قتل کرنا، ولا شیخا فانیا، نہ کسی بہت بوڑھے آدمی کو۔ عین حالت جنگ میں بھی منع ہے، تو جائے کہ حالت امن میں۔ اور بچہ بھی کون؟ اپنی اولاد، اپنا بیٹا، بیٹا بھی مرادوں سے مانگا ہوا۔ تو کسی بھی میزان پہ تول کے دیکھو، یہ عقل کے کسی میزان پر یہ حکم اترتا نہیں۔ لیکن جب حکم آیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر، تو پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اس بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، یا اللہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا، کیا اس کی حکمت ہے، کیا اس کی مصلحت ہے، کچھ نہیں۔ بیٹے کے بعد چلے گئے اور جا کے بتایا کہ دیکھو بیٹا یہ خواب میں دیکھا ہے میں نے۔ بیٹے نے بھی جو بالکل نا عمر نابالغ، اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان میرے کس گناہ میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، کس قصور کی سزا دی جا رہی ہے، کیوں یہ حکم آیا ہے؟ جواب میں یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آیا ہے کر گزری، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بعد پھر کوئی مجال نہیں ہے کسی کی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی، لہذا کر گزری۔ اور میری فکر نہ کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں اس کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں۔ یہ جواب دیا، ورنہ سیدھی پوچھنے کی بات یہ تھی کہ بھائی آخر کیا حکمت اور کیا مسئلہ ہے اس حکم میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا سورہ صافات میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا ہمارے حکم کے آگے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا، تو نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آج تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اور روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا خود کہ ابا جان جب آپ میرے اوپر مجھے ذبح کریں تو آپ مجھے الٹا لٹائیے گا پیشانی کے بل، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سیدھا میں لیٹا ہوا تو آپ میری صورت کو دیکھ کر باپ کی محبت جوش مار جائے اور چھری چلنے میں کوئی کسر رہ جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ مجھے ایسا کیجیے گا کہ میرے سارے کپڑے جو ہیں وہ میرے جسم کے اوپر اچھی طرح ٹائٹ طریقے سے باندھ دیجیے گا، کیونکہ جب میرے اوپر چھری چلے گی تو بہرحال میں انسان ہوں، تڑپوں گا، اور اس تڑپنے کی حالت میں میرے ہاتھ پاؤں چلیں گے تو خون کے چھینٹے ابلیں گے، اور وہ خون کے چھینٹے میرے لباس کے اوپر چاروں طرف پھیلیں گے، تو میری والدہ کے پاس جب یہ لباس پہنچے گا تو ان کو دیکھ کر بڑا غم ہوگا، لہذا آپ اس کو اس طرح کیجئے کہ کم سے کم کپڑوں کا حصہ جو ہے وہ خون سے
आलूदा हो। लिटा दिया बाप ने बेटे को। अल्लाह ताला को यह मंजर इतना पसंद आया कि फरमाया जब दोनों बाप बेटों ने अपने अपना सर झुका दिया तो हमने आवाज दी कि या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हमारे हुक्म के ऊपर पूरे उतर गए। तो ऐलान हो गया रजामंदी का, ताकि अब तुमने अपना काम कर लिया। बंदगी का आला तरीन मुजाहरा, बंदगी की आला तरीन मिसाल तुमने तारीख आलम पर सब्त कर दी। अपना काम तुमने कर लिया, अब हमारा काम देखो कि आंखें खोलो कि देखो क्या मंजर है साहब। आंखें खोली तो देखा कि मेंढा ज़बा हुआ पड़ा है और इस्माइल इस्लाम बराबर बैठे मुस्कुराए। अल्लाह तबारक व तआला ने यह वाक़या जो बयान फरमाया सूरह साफ़ात में, यह है कुर्बानी। जब ये करोगे और इस जज्बे के साथ करोगे कि चाहे मुझे जाहिर में फायदा कुछ नहीं पहुंच रहा, मेरी रकम में कमी आ रही है बज़ाहिर देखने में, लेकिन मेरे परवरदिगार का हुक्म है इसलिए अंजाम दे रहा हूं। जब ये काम करोगे, इस जज्बे से करोगे, तो कहते हैं कि एक एक कतरा जो उस जानवर के खून का बहेगा, एक एक कतरे से तुम्हारे गुनाह माफ होंगे, तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू को फरमाया कि आज के दिन यौमुन नहर में कोई अमल इतना पसंद नहीं जितना खून बहाने का अमल। हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज के दिन अल्लाह जल्ल जलालहू को कोई भी अमल इतना पसंद नहीं जितना खून बहाने का अमल, कि ये खून मेरा बंदा मेरे हुक्म की खातिर बहा रहा है, मेरे हुक्म की कदर पहचान कर, मेरे हुक्म की अजमत को जानकर और मेरी मोहब्बत में ये काम कर रहा है, लिहाजा इससे ज्यादा अफजल अमल कोई नहीं। और फरमाया हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जानवर की जब कुर्बानी की जाती है तो खून अभी जमीन पर नहीं पहुंचता, तो जमीन पर पहुंचने से पहले ही अल्लाह जल्ल जलालहू के यहां तुम्हारे दरजात बुलंद हो जाते हैं। फरमाया ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिन। अरे ना इसका खून हमें चाहिए, ना इसका गोश्त हमें चाहिए, हमें तो तुम्हारे दिल का तक़वा चाहिए कि तुमने किस तक़वा के जज्बे से यह जानवर कुर्बान किया, और यही तक़वा पैदा करना मंजूर है। और जब तक यह तक़वा पैदा नहीं होता तुम्हारे दिल में, तो याद रखो कि दुनिया भी तुम्हारी नहीं संवर सकती। इस वास्ते कि ये जितने दुनिया के अंदर जराइम और बदउनवानियां हो रही हैं, वो सब तक़वा के फुक़दान की वजह से हैं। चोर चोरी क्यों करता है, रिश्वत क्यों लेने वाला रिश्वत क्यों लेता है? इस वास्ते कि खुदा का खौफ दिल में नहीं रहा। अगर खुदा का खौफ होता और उसके सामने जवाबदेही का एहसास होता तो कभी रिश्वत लेने वाला रिश्वत न मांगता। ये जो सारी दुनिया करप्शन से चिल्ला रही है, वो क्या है? करप्शन के माना यह है कि आदमी खुदा को भूल गया, अल्लाह के सामने जवाबदेही के एहसास को भूल गया, मौत को फरामोश कर गया। यह है करप्शन। और जिस शख्स के दिल में खुदा का खौफ हो, आखिरत की फिक्र हो, अल्लाह के सामने खड़ा होने का एहसास हो, तो वो एक पैसा भी हराम उसको ऐसा लगता है जैसे आग का अंगारा, वो कभी उसके अंदर मुब्तला नहीं होता। तो ये कुर्बानी जो है तक़वा पैदा करने का बेहतरीन जरिया है, तक़वा पैदा करता है, इससे इताअत का जज्बा पैदा होता है। तो इसलिए इसको मशरूअ किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मशरूअ फरमाया, इसमें यह मत पूछो कि कितने पैसे का फायदा है और कितने पैसे का नुकसान है। इसमें यह पूछो कि अल्लाह तबारक व तआला को कितना पसंद है और किस दर्जे इसका इस हुक्म की ताकीद है। जब ये इस जज्बे से करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में तक़वा पैदा करवा है। यह है इस सारे कुर्बानी का फलसफा जो आ रहे हैं। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला ने ये इबादत इसलिए रखी है। पहले जमाने जो उम्मतें, पिछली उम्मतें जो गुजरी हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उसमें बहुत कुर्बानियां हुआ करती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत कुर्बानी, उनकी शरीयत में बहुत कुर्बानियां थी। हर थोड़ी देर के बाद कुर्बानी, हर थोड़ी देर के बाद कुर्बानी होती थी।
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 3 دن کے لیے رکھی گئی، اور وہ بھی آدمی کے ذمے ایک قربانی، وہ بھی جو استطاعت رکھتا ہو اس کے ذمے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی امتوں میں قربانی ایسی تھی کہ جب قربانی ہی دی ہے نا، تو اب جانور کو اگر قربان کیا ہے تو گوشت کھانا حلال نہیں تھا۔ قربانی دی ہے بھائی اللہ کے لیے، تو گوشت اب اس کا نہیں کھا سکتے، بلکہ پہلے زمانے میں تو قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس طرح قربانی ہوتی تھی کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے تو وہ کسی پہاڑ پر کسی میدان میں لے جا کر رکھ دیا، آگ آسمان سے آتی اس کو کھا لیتی، جو قبولیت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ بعد میں یہ بھی نہ رہا، لیکن یہ تو تھا ہی کہ قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کے لیے حلال نہیں تھا۔ ارے بھائی جب اللہ میاں کے لیے قربان کیا ہے تو کھاتے کیوں ہو؟ اصل بات تو یہی تھی نا۔ لیکن یہ صدقہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے لیے یہ آپ کو یہ خصوصیت فرمائی گئی کہ آپ کے امت کے لوگوں کے لیے یہ فرمایا گیا کہ قربانی بھی کر لو، اس کا اجر و ثواب بھی لے لو، اور گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حلال۔ وہی ذبح بھی کرے ہیں وہی لے ثواب الٹا، تو اس کے ذبح کا اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانے کو بھی جائز کر دیا، اور قربانی بھی ہو گئی، اس کا اجر و ثواب بھی ہو گیا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ پہلے زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کے پاس یا بڑے سردار کے پاس کوئی ہدیہ تحفہ لے کر جاتا تو کتنا ہی قیمتی یا جیسا بھی ہدیہ لے کر گیا تو بادشاہ کی طرف سے قبولیت بس یہ ہوتی تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا، ہاتھ رکھ دیا تو مطلب قبول ہو گیا، پھر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ اسی کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھئی ہم نے قبول کر لیا، لیکن اب ہماری طرف سے گویا تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے قربانی کو اس قسم کا ہدیہ بنا دیا کہ تم میرے نام پر میری رضا کی خاطر قربان کیا تم نے جانور، اور ادھر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کے اوپر چھری پھیری اور وہ ذبح ہوا، بس ہم نے ہاتھ رکھ دیا، قبول ہو گیا، اجر و ثواب مل گیا، اب لے جاؤ تمہارا ہی ہے، اب اس سے جو چاہو نفع بھی تو اٹھا سکتے ہو۔ یہ خصوصیت امت محمدی علیہ صاحب السلام کو عطا فرمائی۔ تو بھائی اس جذبے کے ساتھ قربانی کو ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ در حقیقت اطاعت باری تعالی اور اتباع سنت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دینے والی چیز ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو یہ کریں۔